جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج دو خبریں۔ سب سے پہلے جو آج کی خبر ہے وہ تحریک انصاف کے اندر جو حکومت کے ساتھ جو قانون سازی پر بات چیت ہے، اس میں بھی اختلافات ہیں۔ اب ظاہر ہے جب آپ کے مین لیڈر جو ہیں وہ بلکہ لیڈرز وہ جیل میں ہوں گے تو پھر ہر بات میں اختلافات، اور پھر ہر بات میں دو تین علیحدہ علیحدہ باتیں، علیحدہ علیحدہ موقف تو وہ تو ہوں گے اب۔ لیکن یہ تازہ ترین، اور ابھی اگلے دنوں پھر کچھ دنوں بعد یہ معاملہ دوبارہ قانون سازی، آئینی ترمیم، اور یہ ووٹ اس کے اس کو جانے ہیں، توڑ موڑ کیسے ہونی ہے، سب کچھ تو وہ اب یہ اندر کی ان کی کہانی یہ ہے کہ پارٹی کی اکثریت جو ہے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ کسی طرح کی ترمیم، آئینی یا جو سادہ قانون ہے اس پر بھی وہ بات کرنے پر راضی نہیں، اور وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں، جو اکثریتی رائے ہے، کہ اگر ہم ان سے بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پی ڈی ایم 2 یا حکومت کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا، جبکہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ مینڈیٹ چوری کر کر آئی، یہ ان کو حکومت کا مینڈیٹ لوگوں نے نہیں دیا۔ تو اس لیے ان سے ہم جب ترمیم اور آئین اور اس طرح کی باتیں جب کر لیں گے پارلیمان میں، تو پھر تو یہ بہت بڑا ان کو یہ ایج حاصل ہوگا، اور پھر یہ کہہ سکیں گے کہ یہ دیکھیں ہم نے مل کے، یہ پی ٹی آئی اس میں شامل تھی، اگرچہ اختلاف بھی کیا لیکن چلیں یہ ہمارا مینڈیٹ تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی بھی، اور وہ ہیں بھی سینئر پارٹی کے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی ایسی ترمیم ہے جس پہ تمام جماعتیں راضی ہیں اور اتفاق رائے ہے تو اس میں بات چیت کرنے میں یا ماننے میں یا کوئی اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے یہی سوچ لے کر یہ پیچھے جو کچھ روز پہلے پارلیمانی کمیٹی جو خصوصی تھی اس میں بیٹھ کے اس میں ترامیم پہ بات ہو گئی۔ اب وہ کچھ لوگوں کا پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ جی ان سے دھوکہ ہوا، کہ کمیٹی تو بنی تھی، وہ جو ایم این ایز اٹھائے گئے تھے اسمبلی سے ان کے حوالے سے، لیکن اس میں پھر حکومت جو ہے وہ بڑی ہوشیاری سے انہوں نے اس میں وہ ترامیم کی باتیں لے آئے، اور وہ اس پہ بات چیت شروع ہو گئی۔ لیکن بہرحال یہ جو اکثریت ہے پی ٹی آئی کی، اور یہ جو اکثریت کا کہنا یہ بھی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ عمران خان بھی اس سے ناخوش ہوئے، جو کہ کچھ روز پہلے کچھ ترامیم پر سینئر پی ٹی اے قیادت نے بات کی حکومت سے۔ اب یہ ان کا اکثریت کا دعویٰ ہے، جو دوسرے ہیں اور وہ ہے بھی سینئر، نام نہیں اب کیا آپ کے سامنے ہیں وہ لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خان صاحب نے وہ ایک علیحدہ بات ہے جس میں کہا ہے حکومت سے بات نہیں کرنی، وہ ایک سیاسی پارلیمان سے باہر کی باتیں ہیں کہ یہ جو ڈائلاگ اور ریکنسلیشن یا نہیں کرنی، یا جی کیسے، یہ اس حوالے سے انہوں نے منع کیا ہوا ہے ان سے ڈائریکٹ بات کرنے کا، چکزئی صاحب کی حد تک ہے، لیکن پارلیمان میں انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہا۔ لیکن اکثریت کی یہ رائے ہے کہ نہیں، خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں۔ اب یہ جو اکثریت ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جلد ہی یہ باقاعدہ طور پر پارٹی پالیسی کے طور پر یہ اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی کہ ہمیں کسی بھی قانون سازی میں حکومت سے بات نہیں کرنی، اور پیچھے بات وہی ہے کہ اگر کی تو یہ موقف ان کا تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں خان صاحب کی ڈائریکشن یا وہ جو کلیئرٹی کیا ہوتی ہے، کیا وہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ جو دوسرے مذاکرات ہیں وہ تو انہوں نے چکزئی صاحب کو اجازت دی ہے، لیکن اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے۔ لیکن اس کی دوسرا پہلو یہ ہے کہ حکومت بھی ہر صورت یہ پکا تلی ہوئی ہے کہ انہوں نے اب جو پہلی انہیں شکست ہوئی آئینی ترمیم جو ایکسٹینشن والی تھی یا عمر کی حد بڑھانے تھی، وہ تو نہیں ہوئی چیف جسٹس والی اور باقی چیز تو، اور کچھ اور افسران کی بھی، لیکن اب آئینی عدالت کا جو ہے معاملہ، اس کو انہوں نے ہر صورت کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ بڑے زور سے، اور آج بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ تو ہماری مجبوری ہے اور یہ ضروری ہے، اور یہ ہم ہر صورت کریں گے۔ اب یہ وہ ہر صورت کریں گے تو یہ تو مطلب طاقت ہے،
کیونکہ نمبر تو ابھی وہی ہیں، وہ نئے نمبر تو نہیں آئے ان کے پاس، وہ تو کم ہیں. لیکن ہر صورت کرنے کا مطلب ہے کہ پھر کوئی اس دفعہ پوری تیاری سے بندوبست کرنے آ رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی کی ہوگی، لیکن کچھ انہی کے پارٹی کے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، وہ انہیں خیال تھا کہ مولانا کو وہ منا لیں گے ایکسٹینشن پہ، وہ نہیں مانے تو وہ ہماری مس کیلکولیشن ہوئی. لیکن اس دفعہ وہ پورا سارے بندوبست ABC پلان کے ساتھ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، یہ پہلے بھی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو جانا ہے ترمیم نے، اور یہ وہ نہیں ہوئی. تو ابھی بھی خیر، ابھی تو کچھ دن ہیں، اس میں ہم کسی حتمی رائے پر ابھی نہیں آ رہے. وہ تو کچھ دن بعد جب صورتحال واضح ہوگی پھر آپ کو انشاءاللہ اس پہ اپڈیٹ کریں گے. لیکن فی الحال کی صورتحال یہ ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ ٹرائیبیونلز والی، وہ آج آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے وہ 5 رکنی بینچ بنایا تھا، اور اس میں آج پھر حامد خان جو کہ سلمان اکرم راجہ ایک اور وکیل، لیکن وہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، وہ اس میں کہہ لے کہ پارٹی ہیں، کیونکہ انہوں نے جو الیکشن لڑا MNA کا لاہور سے ہی، تو وہ ان کا بھی کہنا ہے کہ دھاندلی ہوئی. تو وہ ان کے وکیل حامد خان تھے، تو انہوں نے آج پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہا کہ آپ اس کیس سے علیحدہ ہو جائیں. تو خیر وہ انہوں نے رد کر دی. تو پھر غصے میں حامد خان کورٹ سے باہر بھی آ گئے، اور پھر سلمان اکرم راجہ بھی. اور بلکہ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ وہ جو بڑا آج ان کی تھوڑی تلخی بھی ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا، سلمان اکرم راجہ کے بقول چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کو ہم نے دیکھنا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں دیکھنا. یہ بڑی حیران کن خطرناک بات سلمان اکرم راجہ نے بھی کہی، کہ یہ تو جب انہوں نے سنا یہ بہت ہی خطرناک بات تھی. تو انہوں نے پھر کہا کہ یہی بات ایک شخص رات کو ایک ٹی وی شو پہ کہہ رہے تھے، وہ غالباً رانا ثناءاللہ کہہ رہے تھے، اور اس میں سلمان اکرم راجہ ہی ان کے ساتھ تھے. تو ان کا یہی بات اب اگلے دن عدالت میں ہو رہی ہے، چیف جسٹس کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. لیکن بہرحال ٹرائیبونلز کا فیصلہ یہ ہے کہ فیصلہ تو وہ جلد سنائیں گے، لیکن ایک اشارہ دے دیا ہے، وہ یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن میں کوئی معاملہ طے ہوئے ہیں. جو 4 ٹرائیبونلز پہلے تھے وہ وہی ہیں، 4 نئے جو ہیں وہ اب الیکشن کمیشن نئے سرے سے بنائے گا. تو وہ ظاہر ہے وہ پھر اپنی مرضی کے اب ہوں گے، وہ جو چاہتے تھے کہ اس میں ریٹائرڈ بھی آ جائیں کوئی ججیز کو، اس طرح کی چیزیں. تو یہ کہہ لیں کہ دوسری سٹوری. تیسرا، آج پھر الیکشن کمیشن، آج بڑی امید تھی کہ آج مخصوص نشستوں کا کوئی فیصلہ دے دیں گے، کوئی کٹا کٹی نکلے گا. لیکن آج پھر کوئی 5-6 مشاورتی اجلاس اندازہ کریں، اور بڑا کلیئر آرڈر ہے سپریم کورٹ کے 8 ججز کا. لیکن آج پھر انہوں نے ابھی فیصلہ نہیں دیا، اب پھر شاید کل اجلاس ہوگا. تو یہ ابھی ایسے ہی ہے. لیکن اتنا ظاہر ہے آسان ہوتا اس سے تو وہ 6 دن پہلے ہی کر لیتے کہ نہیں کرنا. تو اب نہ کہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن کلیئر ہے فیصلہ تو ہو نہیں رہا. تو دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے.